بلایا، ان کو بلایا، مشورہ بھی کرتے تھے ان کی جوئی کی تھا تاکہ ان کی جوئی ہو گیا۔ حضرت غائبی نبی اللہ قدموں کو ایک حکیم نے زہر بھی دیا، ذرا جی سے وہ ان کے وارث تھے اور مخلص تھے، لیکن اتفاق کوئی کیا غلطی ہوئی، دوسرے کے اندر زہر شامل ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ ان کو اتنا خطرناک زہر، اب جب انہوں نے وہ دوا استعمال کی فوراً طے ہو گئی، اور دوسرے مہاجرین نے جلدی سے دیکھا تو اس کو سنبھالا، اس کو سمجھ لیا، اور پھر دوسری دواؤں کے ذریعے سے ان کو سنبھال لیا، اور اگر تھوڑی بھی دیر ہوتی تو پھر جان بڑی مشکل ختم ہو جاتی۔ اب یہ زہر دینے کا جو واقعہ پیش آیا ان سے غلطی سے ہوا، زیادہ مشکل تو کیا نہیں ہو، اب ان کی وجہ سے ہر آدمی بیزار ہو گیا، ہر آدمی ان سے نفرت کرنے لگا، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، بات بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اس کا اثر حضرت کے اوپر یہ ہوا کہ حضرت جب لوگوں کو دیکھتے ان سے ترچھی نظر رکھتے ہوئے تو حضرت کو تکلیف ہوتی، اور فرماتے کہ اگر کوئی حکیم صاحب کو ترچھی نظر سے دیکھتا ہے تو میرے دل پہ برچھی لگتی، حکیم صاحب کو کوئی ترچھی نظر سے دیکھتا ہے تو میرے دل پہ برچھی لگتی ہے۔ حکیم صاحب نے جو کچھ کیا محبت سے کیا، فاعل مختار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اب کسی کو کیا ہے کہ آنا و ذات کو کوئی سرزنش ہے، مخلوق تو سب آنا و ذات، کوئی ان کو سرزنش کرے یہ تو صحیح نہیں، فاعل مختار اللہ تعالیٰ۔ حکیم صاحب نے جو کچھ کیا وہ محبت کی وجہ سے کیا۔ اب اگر کوئی ان کو ترچھی نظر سے دیکھتا ہے تو میرے دل پہ برچھی لگتی، اور جب حکیم صاحب آتے حضرت ان کو قریب بٹھاتے، بلکہ قریبی نہیں اپنی چارپائی پر بٹھاتے، دوسرے مشائخ بڑے بڑے نیچے بیٹھے ہوتے، حضرت ان کو اپنے چارپائی پر بٹھاتے اور ان سے مشورہ کرتے، علاج دوسروں کا ہوتا لیکن ان سے مشورہ کرتے، حکیم صاحب مفرا صاحب نے یہ نسخہ لکھا ہے ذرا دیکھنا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تاکہ حکیم صاحب کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ حضرت میری حذاقت اور میرے کمال کے مختلف، اس لیے ان کو احساس بھی نہ ہو، برابر ان سے مشورہ ہے۔ یہ ہے توازن، یہ ہے طبیعت اور آخری جو اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یعنی تکلیف اس سے پہنچ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ بھی یہ معافی در ادھر، پھر اسے مشورہ لینا، اس کو قریب کرنا، یہ تھے اصل میں سنت کے اوپر عمل کرنے والے۔ یہ اللہ نے حکم دیا تھا بشارہم سے مشورہ بھی کرو، حکیم صاحب سے مشورہ بھی کرتے ان کی دلجوئی کی خاطر۔ اور ہمارے یہ جتنے اکابر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صفت سے بہت اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ ہمارے اکابر کے جہاں اور کمالات ہیں اللہ نے ان کو بے شمار کمالات سے نوازا، صفت تواضع ان کی نمایاں صفت ہے، اللہ نے اس سے ان کو نوازا۔ ایک دوسرے کے ساتھ کام آنا، محبت سے پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، اور ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا تواضع کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جب تک آدمی اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں، اپنی بڑائی ختم نہیں کرے گا، دماغ میں بڑائی ہوگی، جب تک تواضع کا کوئی سوال ہی نہیں، ملنے جلنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ ملنا جلنا تبھی ہوگا جب آدمی میں تواضع آئے گی۔ آپ آدمی کے اندر پہلے سے ایک بزرگ رہتے شاہ قلندر شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ، وہ وہاں بعد میں پہنچے، ان کو وہاں دے دیا حضرت صاحب کلیلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہاں جاؤ اور پانی پر وہاں ہو۔ اب جب وہ وہاں تشریف لے گئے تو وہ جو بزرگ پہلے سے وہاں موجود تھے انہوں نے پانی کا بھر کے ایک پیالہ ان کی خدمت میں بھیجا، انہوں نے پانی کا پیالہ دیا اور گلاب کی ایک پنکھڑی، گلاب کا ایک پھول اس کے اوپر رکھا اور اسے واپس کر دیا۔ یہاں ان کے مریدین موجود تھے، ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا، وہاں بھی ان کے مریدین موجود تھے، ملتان بھی تھے، ان کی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ پانی بھیجا تھا، اب تو پانی وہاں سے وہاں بھیجنے کی اجازت ہو، وہاں پانی وہ تھا، پھر پانی انہوں نے پیا بھی نہیں، واپس کر دیا۔
اور پانی تنہا واپس نہیں کیا، اس کے اوپر گلاب کا پھول رکھ کے واپس کیا. یہ مہمہ کیا ہے یہ سمجھ نہیں آیا کیا مہمہ ہوا. بات ایسے کر ہو گئے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہماری تو سمجھ میں آیا ہے یہ آپ کی کیا غلطی ہوئی اور آپ نے کیا یہ معاملہ ہوا، ہماری تو دوستوں میں نہیں آیا. جب زیادہ اصرار کیا تو بتایا. انہوں نے میرے پاس یہ پیالہ بھیجا پانی سے بھرا ہوا. اس کا منشا یہ تھا کہ یہ پورا علاقہ میرے پیٹ سے بھرا ہوا ہے، یہاں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کوئی کام کرنا ہے، پیٹ پہنچانا ہے مخلوق کو، تو دوسرے علاقے کا انتخاب کریں. جس طرح یہ پیالہ بھرا ہوا ہے پانی سے بالکل گنجائش نہیں، اسی طرح یہاں یہ پورا علاقہ میرے پیٹ سے بھرا ہوا ہے، یا کسی مزید شے کی ضرورت نہیں. آپ کو ضرورت ہے تو کسی دوسرے علاقے کا انتخاب کریں. یہ کہنا بھی کتنے ادب کے ساتھ تھا. آپ تو لڑائی کریں بھائی، یہاں تم نے مدرسہ قائم کر لیا، یہاں تو پہلے ہمارا مدرسہ موجود تھا، یہ کیا ہے، یہاں تو نے بڑا سلسلہ شروع کر لیا، یہاں تو ہمارا پہلے سے یہ سلسلہ موجود تھا. وہ کھل کے آئیں گے اور آپس میں وہ باتیں ہوں گی کہ سنا ہونی چاہیے اور معلوم کی کیا کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ان کا کتنا ادب کے زبان سے بھی نہیں کہا، اشارے کی نائے سے کہہ رہے ہیں. کیا کمارے ادب. پھر آپ نے کیا کیا، جو یہ گلاب کو پھول رکھ کے واپس کر دیا. میں نے ان کو جواب دیا کہ میں آپ کا مد مقابل بن کے نہیں رہوں گا. اس میں پانی کی ضرورت نہیں، پانی مد مقابل ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے. اور گلاب مد مقابل نہیں ہے، گلاب تو خالد ہے. میں آپ کا خالد بن کے رہوں گا، گلاب کا پھول بن کے رہوں گا آپ کے لیے. اور گلاب کے پھول کی گنجائش ہے، چاہے جتنا ہی بڑا ہوا ہو گلاب کا پھول اب بھی سلا سکتا ہے. خالد تو نہیں سلا سکتا لیکن گلاب کا پھول سلا سکتا ہے. میں تمہارے لیے گلاب کا پھول بن کے رہوں گا. اب ہر آدمی اگر ایک دوسرے کے لیے گلاب کا پھول بن کر رہے تو کس کو تکلیف ہوگی اور کس سے کیا پریشانی ہوگی اور کس کو پسند نہیں کرے گا. پھر تو گلاب کے پھول کی طرح بھی تباہ ہو جائے، یہاں سے وہاں بھی سارے پھول تباہ ہو جائے. کون ناگوار کس کو ناگوار ہوگا؟ کعبے کو ناگوار ہوں گے، مقابل چیز ہو تو ناگوار ہوگی، لیکن گلاب تو کسی کو ناگوار نہیں ہوگا. ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے اگر گلاب کا پھول بن کر رہے تو کسے ناگوار ہوگا. ہر آدمی تواضع سے رہے، عاجزی سے رہے، محبت سے رہے اور ایک دوسرے کا معاون بن کر رہے. جیسے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کا معاون بن کر رہنا چاہیے. معاند نہیں، معاند ایک دوسرے سے مخالفت کرنے والا یہ نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا معاون بن کے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کا رفیق بن کر رہنا چاہیے. رقیب نہیں، ایک آدمی دوسرے کا رقیب بنے نہیں، بلکہ رفیق بنے، ایک دوسرے کا رفیق بن کر رہنا چاہیے. اور ان حضرات نے دکھایا ایک دوسرے کا معاون بن کر اور ایک دوسرے کا بالکل رفیق بن کر، ہمدرد بن کر انہوں نے دکھایا. ہمارے مولانا عاشق الہی میں مولانا محمد ہمارے محنت کے بہت بڑے اور بہت بڑے بزرگ اور بڑے عالم، بہت بڑے مصنف صاحب قلم گزرے ہیں. وہ خود فرمایا کرتے تھے میں قلم کا بادشاہ، اور یقیناً اللہ نے ان کو قلم کا بادشاہ بنایا تھا. عجیب و غریب ان کے حالات. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، حضرت سے مرید تھے. اجازت تو پھر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اللہ وقتہ سے ہوئی، لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے سب بڑے بڑے اکابر ان کا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ سب محنت میں حاضری دیتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت آیت رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا حضرت شیخ الحدیث حضرت مدنی نور اللہ مرادہم، سب یہ حضرات میرٹھ میں ہو کر گزرتے تو ان کی خدمت میں حاضری دے کے گزرتے. چونکہ ان کی نسبت حضرت مولانا رشید احمد صاحب کو ہے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم اور سب انہیں کے فیض یافتہ. اس لیے اب یہ ممکن نہیں یہاں وہ گزرے تو مولانا کے پاس نہ ہو کر گزرے، سب ان کا احترام کرتے ہیں. وہ خود ایک دفعہ آئے تو حاضر ہوئے. حضرت مولانا عبدالقادر صاحب آئے ہوئی نور اللہ محمد ان کے یہاں نہیں بلکہ بڑے حضرت رائے پوری نور اللہ محمد اور مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کے یہاں حاضر ہوئے.
حضرت مولانا نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میری رات کو آنکھ کھلی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کوئی صاحب قریب میں کھڑے ہوئے ہیں ڈنڈا ہاتھ میں. پہلے تو میں نے سوچا پتہ نہیں کون بیچارہ آگے کھڑا ہو گیا، لیکن پھر دیکھا تو پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں وہیں. کچھ دیر کے بعد دیکھا تو کھڑے ہوئے ہیں. اب میں نے جو غور کیا تو دیکھا وہ تو حضرت ہے، حضرت مولانا شاہ الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے پوچھا حضرت ہے کیسے حضرت کھڑے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، کیا تکلیف پیش آئی؟ فرمایا یہاں بعض دفعہ جنگل میں بجار آ جاتا ہے، مجھے خیال ہوا کہ کہیں ادھر کو نہ آ جائے اور آپ کی آنکھ نہ کھل جائے اور آپ کو نقصان نہ پہنچا دے اس کی آنکھ سے، اس لیے کھڑا ہوں. ڈنڈا لیے کھڑے ہیں، پوری رات گزار بھی کھڑے وہاں. اس کے لیے جو کوئی اپنا شیخ نہیں ہے، اپنا استاد نہیں ہے، اپنا پیر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی حضرت گنگوہیا اللہ مرتضیٰ کے پہلے یافتہ ہیں، حضرت مولانا سے ایسا ان کے پہلے یافتہ ہیں، بلکہ ان کو کوئی اجازت ہے، ان کو اجازت نہیں، البتہ خادم رہے. اجازت تو مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. اپنا پیر بھائی کہو، اپنے پیر بھائی کے لیے اتنا احترام ایک دوسرے کا، ڈنڈا لیے ہوئے پوری رات گزار دی کہ کہیں کوئی آدمی ادھر ادھر سے نہ آئے، کوئی بزار نہ آ جائے اور انہوں نے یہ تھی وہ تواضع اور عاجزی جس کی وجہ سے اب کون ایک دوسرے سے نہیں جڑے گا، کیا حال ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اور تعلق. آج کو نفسا نفسی کا عالم ہے، اچھا لوگ اس کی عزت زیادہ کرتے ہیں تو ہمارا دل برداشت نہیں کرتا. لوگ اس کی عزت زیادہ کیوں کرتے ہیں، اس کا فیض زیادہ جاری کیوں ہو رہا ہے، لوگ اس کی بات زیادہ کیوں مانتے ہیں. اب اندر ہی اندر اس کے پیچھے پیچھے کوشش کریں گے، اسے کاٹنے کی کوشش کریں گے. اچھا بنا تو اس سے زیادہ ملتے ہیں، اب اندر ہی اندر کوشش کریں گے کیونکہ کسی طرح وہ لوگ اس سے ہٹ جائیں. لیکن جب تواضع ہوتی ہے اور عاجزی ہوتی ہے پھر بات ہے دوسرا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ، یہ تینوں حضرات سہارنپور میں جمع تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان سب کے بڑے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ عنہ کی زبان سے نکلا کہ تھان بھون حاضری کو جی تو چاہتا ہے، لیکن ہم گاؤں کے لوگ ہیں، بزرگوں کے آداب سے واقف نہیں، اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کوئی بے ادبی کی بات نہ ہو جائے. کھانا بھون جاتے ہوئے انہوں نے الیاس صاحب کو اپنے وقت کا امام کے لیے امام تبلیغ، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہی کا مسئلہ ہے، لیکن عمر میں زیادہ ہے، ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں. فرماتے جی کو چاہتا ہے حضرت کی خدمت میں حاضری کو، لیکن ہم گاؤں کے لوگ آداب سے واقف، بزرگوں کے آداب سے واقف نہیں. یہ خیال ہوتا ہے کہ وہاں ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے اور اس کی تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے حاضری کی ہمت نہیں. ایک صاحب جو مجلس میں موجود تھے، ان کو خانہ بھون جانا تھا، وہ خانہ بھون حاضر ہوئے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی یہ گفتگو وہاں نقل کر دی کہ حضرت وہ حضرات وہاں تھے اور ان کی یہ گفتگو ہو رہی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے سفر منسوخ، میں نے سفر کیا کہتے ہیں موقوف کر دیا، اپنے آزاد کی وجہ سے میں نے سفر موقوف کر دیا، یعنی سفر نہیں فرماتے تھے اس وقت، ورنہ تو میں خود حاضر ہوتا ان کی ملاقات کے لیے. یعنی اپنے آزاد ہو گئے تھے کچھ بیماریاں جس کی وجہ سے سفر موقوف فرما دیا تھا، ورنہ میں خود حاضر ہوتا ہوں حضرات کی ملاقات کے لیے. اسے واپس آنا تھا رات گزار کا، اور یہ حضرات ابھی سہارنپور میں موجود تھے. اس طالب علم نے آ کر یہ جملہ بھی ربط کر دیا، بھائی میں نے یہ بات ذکر کی تھی، حضرت نے یہ فرمایا
میں سفر منسوخ کر دیا ورنہ تو میں خود حاضر ہوتا ان حضرات کی ملاقات کے لیے۔ یہ سن کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس جی اب تو ضرور چلے، اب تو ضرور چلے، اور بھائی تکلیف پہنچ جائے ہمارا مقصود تو تکلیف پہنچانا نہیں، تکلیف پہنچ جائے اور چھوٹوں سے تو بڑوں کو تکلیف پہنچ ہی جائے گا۔ چھوٹے تو بڑوں کے کپڑوں پہ پاخانہ پیشاب بھی کر دیا کرتے ہیں اور بڑے برداشت کرتے ہیں۔ اب تو ہمیں چلنا ادھر وہ توازو ادھر یہ توازو۔ اب یہ تینوں کا قابلہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ، یہ تینوں حضرات سفر کر کے وہاں آ گئے۔ کسی نے بتایا کہ حضرت یہ اقابل تشریف لائے ہیں، حضرت کے یہاں مجلس کا وقت تھا، حضرت نے مجلس والوں سے فرمایا سب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، بیٹھے ہیں، سب کے کھڑے ہونے سے انکسار ہوتا ہے، میرا کھڑا ہونا سب کا کھڑا ہونا۔ حضرت کے یہاں وہ ایک نظام تھا، نظام فاروقی قائم تھا، اس لیے فرمایا سب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، سب کے کھڑے ہونے سے انکسار ہوتا ہے، میرا کھڑا ہونا سب کا کھڑا ہونا ہے، اس لیے خود کھڑے ہوئے، سب تشریف رکھی سب نے اور کھڑے ہو کر باہر دروازے پر تشریف لائے، سب سے مصافحہ کیا، موالدہ کیا اور اپنی جگہ پر لا کر بٹھایا۔ اب اپنی جگہ پر لا کر بیٹھے، تھوڑی دیر کو خیریت معلوم کرنے کے بعد خاموشی رہی اور پھر ایک دوسرے سے گفتگو ہوئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے میں تو رائے پور حاصل ہوا ہوں لیکن آپ کا وہاں دیکھنا یاد نہیں پڑتا، میں تو وہاں حاضر ہوا ہوں لیکن آپ کا دیکھنا یاد نہیں پڑتا، اور ایک ہی دفعہ حاضری ہوئی پھر تو حاضری کا موقع ہی نہیں ملا، ایک ہی مرتبہ حاضری ہوئی۔ اس پر حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرتضی نے عرض کیا کہ حضرت کو معلوم ہو ایک نوجوان پنجابی قسم کا رہتا تھا اور مہمانوں کے ہاتھ بلاتا، چارپائی بچھاتا، دسترخوان بچھاتا، آپ نے دیکھا ہو ایک نوجوان پنجابی تھا۔ حضرت نے غور کیا اور غور کرنے کے بعد فرمایا کہ ہاں یاد تو آیا اس حلیے کا ایک پنجابی نوجوان رہتا تھا اور مہمانوں کی خدمت کرتا اور اس طرح سب کے ہاتھ بلاتا، دسترخوان بچھاتا رہتا تھا۔ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور یہ غلام وہی ہوگا، یہ خادم وہی خادم، کوئی نوجوان۔ حضرت نے فرمایا سچ ہے، حج کے ہر کی خدمت کر دو مخدوم، ہر کی خدمت کر دو مخدوم۔ کہ حضرت کو کیا یاد ہوگا، میں ہی وہاں کوئی ایسی حیثیت ہی نہیں تھی کہ میں پہچانا جاؤں۔ حضرت فرمایا ہر کی خدمت کر دو مخدوم۔ پھر اس کے بعد اب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ حضور نے فرمایا کہ میں ایک ہی مرتبہ حاضر ہوا رائے کو، پھر تو حاضری کا موقع نہیں ملا، کیا بات ناگوار پیش آ گئی تھی جو ایک مرتبہ کے بعد پھر حضرت کی تشریف آوری نہیں ہوئی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرتضی کے وصال کے بعد میں گیا تھا یہ سمجھ کر کہ اب میرے بڑے حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سمجھ کر میں گیا تھا کہ اب ان کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا۔ پہلے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پیر کے درجے سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اب ان کا انتقال ہو گیا تو اب مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب گویا میرے بڑے ہیں، اب ان کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا، یہ سمجھ کر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا وہ میری اوقات سے بہت زیادہ تھی کہ میں اس کا تحمل نہیں کر سکا۔ میں نے کہا کہ بس میرا تو آنا موقوف، میں واحدہ نہیں آ سکتا۔ حضرت کیا معاملہ فرمایا جس کو آپ برداشت نہیں کر سکے؟ فرمایا کہ رات کو
ہم وہاں سوئے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ پہلے بھی شادی گئی، رات کو جو میں نے آنکھ کھلی، میری رات کو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کوئی ڈنڈا لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب میں نے جو غور سے دیکھا تو مولانا صاحب نہیں صاحب، میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور خیریت تو کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا یہاں کے گاؤں کے لوگ ہیں، آداب سے واقف نہیں ہیں، مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں کوئی آپ کی چارپائی کے قریب کو گزرے اور آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ کو تکلیف ہو، اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ کوئی ادھر کو گزرے نہیں، کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے اور تکلیف پہنچے۔ میں نے کہا کہ حضرت میرا تو آنا ممکن، میں تو تعمل نہیں کر سکتا، ایسا میں عادت نہیں ہو سکتا، اور میں اس وجہ سے پھر کبھی آئندہ حاضری کی موقع نہیں ہوئی آ رہی کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے آئندہ کبھی حاضر نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر گفتگو ہوتی رہی، پھر اس کے بعد یہ حضرات وہاں سے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے کے وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ اسٹیشن تک والوں کے ساتھ آئیں، لیکن حضرت راج پوری نور اللہ حضرات نے کہا کہ نہیں حضرت آپ ہم کو یہیں سے رخصت کروا دیجیے اللہ کے لیے، اور آپ ہمارے ساتھ صحبت نہ فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، اصرار نہیں کیا حضرت نے بھی، بہت اچھا، وہیں سے سب کو رخصت کر دیا، اپنی مجلس سے خانقاہی سے سب کو رخصت کر دیا، باہر تک بھی تشریف لے گا۔ آپ کو اس میں راحت ہے، بہت اچھا رہنا تو جس میں راحت ہو، اصل تو راحت پہنچانا ہے، آپ کو اس میں راحت ہے، بہت اچھا رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابھی یہ حضرات اسٹیشن پر پہنچے ہی ہوں گے، خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے خانقاہ میں۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواجہ صاحب کچھ بزرگ آئے ہوئے ہیں، چلو تمہاری ملاقات کرا کے لاؤ۔ پھر ان کو لیا اور ان کو لے کر اب اسٹیشن حاضر ہوئے، اور ان حضرات کو یہ خیال ہو کہ ہماری وجہ سے آئے ہیں اور ان کو ذرا کچھ تکلیف ہو، اس لیے فرمایا کہ آپ حضرات کی وجہ سے نہیں آیا، ان کی وجہ سے آیا، ان کی ملاقات کرانے کے لیے کہ چلو تمہاری بزرگوں سے ملاقات کرا دوں، اس لیے آیا، آپ حضرات کی وجہ سے نہیں آیا۔ کیا تواضع تھی، کیا عاجزی تھی، کیا ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی، کیا الفت تھی، کیا ایک دوسرے کی قدردانی تھی۔ کبھی ہمارے اکابر ایسے ہمارے حضرات یہ بھی تھے، خود حضرت مدنی نور اللہ مرتضی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مصعب مدنی نور اللہ مرتضی اور حضرت مولانا حقیق الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرتضی، دونوں کتنے اپنے وقت کے زبردست عالم، اپنے وقت کے مقتدا، اور ساتھ ساتھ الگ الگ تحریک سے وابستہ، ایک کانگریس کا حامی، ایک لیگ کا حامی، اور کانگریس اور لیگ آپس میں دونوں ایک دوسرے کی مخالف، ایک دوسرے کی دشمن، رات دن ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، یہاں بھی نچلے لوگوں میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن ان دونوں اکابر کا اس اپنے سیاسی اختلاف کے باوجود کیا حال تھا، آپس کے تعلق کا، کہ خود مولانا سید حسین مصعب مدنی نور اللہ مرتضی خان بہت حاضر ہو گئے اور حاضری دیتے، ایک دفعہ اسٹیشن سے حاضر ہوئے، بستر صاحب جو کہ تھانہ عمر کا تو اصول تھا بھائی اپنا بستر لے کر آؤ، اپنا بستر صاحب وہاں خانقاہ میں حاضر ہوئے، کسی نے بتایا کہ وہ مولوی حسین بتائے حضرت کھڑے ہوئے اور ایک دم ان کو لائے اپنے مسند پر بٹھایا، وہ مسند پر بیٹھے نہیں لیکن بٹھانے کی کوشش کی، اور پھر بیٹھنے کے بعد وہ فرمایا آپ نے زیادتی کی، مجھے پہلے سے اطلاع نہیں کی، آپ مجھے اطلاع کر دیتے، اسٹیشن سواری بھیج دیتا، دو چار آدمی استقبال کے لیے بھیج دیتا، آپ نے زیادتی کی کہ مجھے اطلاع نہیں کی پہلے سے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ مرتضی نے عرض کیا کہ حضور کیا اپنے گھر میں حاضری کے لیے اطلاع دینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس پر حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کے اس فرمانے سے بڑی مسرت ہوئی
آپ نے اس گھر کو اپنا گھر فرمایا، اس سے بہت مسرت ہوئی۔ اچھا بتائیے کیا کھائیں گے ہم؟ اگر مدنی اللہ عمر نے عرض کیا کہ حضور بیسن کی روٹی اور شلجم کا اچار، بیسن کی روٹی شلجم کا اچار، حضرت نے آپ کے گھر کو آیا، بھائی جس گھر میں شلجم کا اچار ہو اور بیسن کی روٹی جلدی لے کر آؤ۔ چنانچہ خادم بیسن کی روٹی اور شلجم کا اچار لے کر آیا، ساتھ میں چھاچ بھی لے آیا۔ حضرت بہت خوش ہوئے اور جب بنا کے رکھا سامنے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ حضرت میرے ساتھ میرے ایک ساتھی بھی ہیں، اگر اجازت ہو تو میں انہیں بھی کھانے میں شریک کر دوں، کیونکہ وہاں تو وہ مخصوص تھے۔ حضرت محاسبہ فرمایا، جب آپ نے اس گھر کو اپنا گھر فرمایا ہے، پھر یہ سوال کیسا؟ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور مہمان کے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے وہ اباحت ہوتا ہے، تبلیغ نہیں ہوتا، اس لیے پوچھنے کی ضرورت ہوئی۔ فرماتے ہیں اجازت کیا؟ حضرت نے اپنے ساتھی کو بھی ساتھ میں بٹھایا اور دونوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ جب چلنے کا وقت آیا تو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر آدمی بھیجا، بھائی ایک پگڑی لے کر آ۔ وہ پگڑی لے کر آیا، اتفاق سے وہ بدیسی مال کی تھی، اور اس وقت میں یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ بدیسی مال کا بائیکاٹ، یہ کہا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے کر رکھا تھا کہ انگریز کی دشمنی میں کہ بدیسی کپڑا استعمال نہ کیا جائے، اور وہ بدیسی کپڑے کی تھی بنی ہوئی، لیکن اس پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ناراض نہیں ہوئے، بلکہ کہا اس کو لیا، نسبت کا یہ لحاظ کیا، اس کو لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، یہ نسبت کا لحاظ کیا، اور اپنے اصول کی پابندی فرمایا۔ عرض کیا کہ حضور کو معلوم کہ میں بدیسی کپڑا استعمال نہیں کرتا، اس لیے میں معصوم استعمال کرتا۔ اس پر حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوئی حجت نہیں کی کہ وہ حجت پیش کرنے لگے کوئی ناجائز ہے، مناظرہ کرنے لگے، نہیں بالکل نہیں۔ فرمایا مجھ سے صحیح ہو، مجھ سے غلطی ہو، میرے ذہن میں نہیں رہا۔ اور پھر آدمی بھیجا، بھائی کھدر کی پگڑی لے کر آئے، چنانچہ ایک گھر میں سے وہ کھدر کی پگڑی لے کر آئے۔ اب وہ جب پیش کی حضرت مدنی نور اللہ مرتضی کی خدمت میں، حضرت مدنی نور اللہ مرتضی نے خود سر جھکا دیا، حضور اپنے ہاتھ سے باندھی۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پگڑی دی اور اپنے ہاتھ سے پگڑی حضرت مدنی نور اللہ مرتضی کے سر پر باندھی، اور چاندی کے 2 روپیے وہ بھی نذرانے میں پیش کیے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرتضی نے وہ 2 روپیے بھی پگڑی کے پہلو میں باندھ لیے اور اس کو اوپر کی طرف جو سر میں آ رہا ہے اس کو پرس دیا، اور پھر وہاں سے رخصت ہوئے۔ رخصت ہوتے ہوئے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں آپ کو اپنے استاد حضرت شیخ العالم کا قائم مقام سمجھتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند نہیں فرماتے تھے، شیخ العالم فرماتے تھے۔ شیخ الہند نہیں ہے، شیخ العالم۔ فرمایا میں آپ کو اپنے استاد شیخ العالم حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا قائم مقام سمجھتا ہوں۔ ایک دوسرے کا یہ احترام اور پھر ان کو رخصت دینا۔ ایک دفعہ خود حضرت مدنی نور اللہ مرتضی خانہ بھون حاضر ہوئے، خانقاہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اپنا بستر اٹھایا، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے سامنے آئے، وہاں بھی دروازہ بند تھا۔ باہر سے آئے ہیں، مہمان ہیں، لیکن مکان کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، کھلواتے نہیں، حضرت کو تکلیف ہو۔ باہر سے آئے ہوئے ہیں، کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، دروازہ بند ہو چکا خانقاہ میں۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند، تو دروازہ نہیں کھلواتے، اگر دروازہ کھلوائیں گے تو تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن یہ سمجھ کر کے حضرت کے نظام میں فرق نہ آئے، معمول میں فرق نہ آئے، دروازہ نہیں کھلواتے۔
میں باہر بستر بچھا دروازے ہی پر دو رہی لے صبح سویرا فجر سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے تھے اور آپ کا تشریف لاتے تھے. جب دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا آپ یہاں کیسے؟ حضرت نے عرض کیا کہ حضور آپ کا اصول کہاں اجازت دیتا ہے کہ کوئی غریب مسافر خانقاہ میں ٹھہر جائے؟ اور پھر بتایا کہ میں تو آیا تھا اور دروازہ نہیں کھولا کہ اصول کے خلاف رات کو دروازہ نہیں کھلتا. حضرت مدنی کو رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر خانقاہ پہنچے اور وہاں کا جو منتظم تھا ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ قانون سے مستثنا ہے، آئندہ ہی کسی وقت بھی آئے تو دروازہ کھول دیا کریں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں. جمعے کا دن تھا، نماز کا وقت، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ امامت فرمایا کرتے تھے، اس لیے حضرت مدنی نور اللہ مقدمہ سے فرمایا کہ آپ نماز آپ پڑھائیں. حضرت نے عرض کیا ہو سکتا ہے کسی کی نماز میرے پیچھے نہ ہو چونکہ سیاسی اختلاف چل رہا تھا، ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جسے اعتراض ہو اپنی نماز کہیں اور جا کر پڑھیں، نماز آپ ہی پڑھائیں. حضرت مدنی نور اللہ مقدمہ نے نماز پڑھائی اور نماز میں چونکہ جمعے کے دن مسنون ہے الف لام میم تنزیل ہے، وہ الف لام میم سجدہ پڑھنا، الف لام میم سجدہ پڑھی. اب اس میں بعض کو سہو ہو گیا، کوئی سجدے میں چلا گیا، کوئی اوپر رہا، یہ گڑبڑی ہو گئی. اب نماز کے بعد چیکنگ گوئیاں شروع ہوئی، اس کی نماز ہوئی نہیں ہوئی، یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تک بھی پہنچی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا خبر ہے اس نماز کی برکت سے ہماری تمام نمازیں قبول ہو جائیں، اس نماز کی برکت سے ہماری تمام نمازیں قبول ہو جائیں. کیا خبر؟ یہ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، عظمت، محبت اور ایک دوسرے کی برائی برداشت نہ کرنا. ایک شخص آ کر یہ تو سامنے آپس میں اور غیر موجودگی میں بھی بس پشت بھی یہ حال. ایک شخص آتا ہے خان بھون اور آگے ذکر کرتا ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، جیسے ہم لوگوں کا حال ہوتا ہے، وہ آئیں گے تو وہ دوسرے کی سنائیں گے، وہ آئیں گے وہ دوسرے کی سنائیں گے، اور مطلب یہ ہے کہ اچھا دوسروں کی برائی اور ہم گویا اپنے تعلق کا اظہار، یہ حال ہوتا ہے. اس لیے وہاں آگے ذکر کیا کہ حضرت وہ تو سیاسی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ تو سیاسی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھی شریک ہوتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں جڑ کاٹ دی، فرمایا یہی دیکھا کہ سیاسی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور یہ نہیں دیکھا کہ رات کے 12 بجے تک بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں. صرف یہی دیکھا کہ سیاسی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ رات کے 12 بجے تک بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں. زبان بند ہو گئی، اب کیا آگے وہ کہیں گے. یہ تھا حضرات کا حال. ایک شخص دیوبند حاضر ہوتا ہے، حضرت مدنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تعلیم لینے کے لیے حضرت کو وہ اپنے یہاں لے جانا چاہتا تھا. اور عادت ہوتی ہے دوسروں کا ذکر برائی سے کرے تاکہ عقیدت میں اضافہ ہو گئی تو ہمارا پہنچ جانے والا. اس لیے اسی انداز میں تھار بھون کا ذکر کیا اور ذرا دھیرے ہوئے لفظوں میں کیا، جس سے تھوڑی سی تحقیق ہو یا ظاہر ہوتی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت مدنی نور اللہ کو جہاد آ گیا اور مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے بزرگوں کو برا کہتے ہو اور نکل جاؤ یہاں سے. حاجم کو بلایا گا، اس کا اٹھاؤ یہاں سے نکل، میں نے آج لینے کی اجازت